پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بے نمازی کے لیے بڑا عجیب فتویٰ دے دیا. فرمایا کہ اگر بے نماز آدمی مر جائے اسے کبھی بھی غسل نہ دو، کفن نہ دو، اس کو کبھی بھی مسلمانوں والے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. حضرت جی ایسا سخت فتویٰ کیوں دے دیا؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اور قبرستان والوں کو بھی عذاب قبر میں مبتلا نہ ہونا پڑے. اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف اعلان فرما دیا. فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب لگا ہوگا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ پاک جنتی لوگوں کو ایک موقع عطا فرمائیں گے اور دیکھ لو جہنمی لوگوں کے ساتھ کیسے گزر رہی ہے. جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے. فرمایا کہ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے، دوزخیوں سے، جہنم میں رہنے والوں سے. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. او جہنم میں رہنے والوں، او آگ کا ایندھن بننے والوں، او جہنم میں جلنے والوں، آگ تمہارا مقدر کیسے بن گیا؟ دوزخ تمہارا مقدر کیسے بن گیا؟ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ دنیا میں تو تمہارے پاس دولت موجود تھی، کرسی بڑی موجود تھی، عزت بڑی موجود تھی، دنیا میں تم بڑے عہدے والے تھے، بڑی بڑی قوموں کے مالک تھے، دنیا میں تم اعلیٰ قسم کا لباس استعمال کرنے والے تھے، بینک بیلنس بڑا تھا، کرسیاں بڑی تھی، گاڑیاں آگے پیچھے پھرتی تھی، پولیس آگے پیچھے پھرتی تھی، جماعت آگے پیچھے پھرتی تھی، فوج آیا کرتی تھی، لوگ استقبال کرتے تھے. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ سوال کر رہے ہیں اور میرے ہمسائے میں رہنے والے، میرے قریب رہنے والے، دو جگہ موجود ہیں، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے. جنت میں نہیں تو دوزخ میں ہے، دوزخ میں نہیں تو جنت میں ہے، اور جنت میں تو نظر نہیں آتے. اور جہنم میں رہنے والوں، آگ میں جلنے والوں، او مجرموں، او اللہ کے مجرموں. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. ما سلککم فی سقر. او آگ نے تمہیں جلا کے برباد کر دیا، تباہ کر دیا. حدیث مبارکہ میں موجود ہے بعضا گناہگار ایسا ہوگا اس کا بدن اتنا جلے گا، اتنا پھولے گا، اتنا پھیل جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا، 3 میل چوڑا ہو جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. جہنم میں لوگ چیخیں گے، چلائیں گے. قرآن بیان کرتا ہے امت محمدی کو اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں باز آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ. آج میں اللہ سے صلح کر لو، آج میں اللہ تم سے چل کے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. اور میرے بندوں، میں اللہ پاک تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. ماں کتنا پیار کرتی ہے، میں پروردگار عالم تو اپنے بندوں سے دنیا والی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں.
ماں جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، بیٹا باز آ جا، برائی نہ کر، برے راستے پہ نہ چل، ورنہ تیری جوانی برباد ہو جائے گی، تیری زندگی برباد ہو جائے گی، تیرا بچپن خراب ہو جائے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا، تیری نسل برباد ہو جائے گی۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں۔ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے سونے سونے بندے کو اللہ پاک فرماتے ہیں، او میرے بندے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی، کن کہہ کے بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ میں اللہ کی ذات پاک ہے، سب کچھ کن کہہ کے بنایا، فرشتوں کے ہاتھوں بنوایا، لیکن میرے بندے، میں اللہ کو تو بڑا محبوب ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا عابد ہے، میں تیرا معبود ہوں، تو میرا ساجد ہے، میں تیرا مسجود ہوں، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں۔ او میرے بندے، تیرے بنانے کی باری آئی، لما خلقت بیدی، تیرے گھر والے سویا کرتے تھے، اماں سوتی تھی، ابا سوتا تھا، گھر والے نیند کیا کرتے تھے، نسل کے لوگ سویا کرتے تھے، خاندان کے لوگ سوتے تھے، ساری برادری سوتی تھی۔ لما خلقت بیدی، میں پروردگار عالم نے اپنے سونے بندے کو اپنے سونے سونے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے جہنم میں لوگ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، او میرے اللہ تھوڑا سا پانی ملے، کہیں سے پانی مل جائے، ارشاد خداوندی ہوگا، ان لوگوں نے نمازوں کو قضا کیا، میرے قرآن کی خلاف ورزی کی، قرآن کی مخالفت کی، اذان کی بے ادبی کی، اور میرے محبوب کے فرمان کی بے ادبی کی۔ او فرشتوں آ جاؤ، انہیں مزید اور سزا دو، اور دوسری سزا یہ ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ فرشتوں انہیں ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے جہنمیوں کی اتڑیے منہ کے بل باہر کو آ جائیں۔ اللہ پاک طنز کے طور پہ فرماتی ہے، بئس الشراب وساعت مرتفقا، بہت ہی برا پینا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر موجود ہے، قیامت قائم کی گئی، انبیاء موجود ہیں، صحابہ کا مجمع موجود ہے، بادشاہ موجود ہے، صدر موجود ہے، وزیر اعظم موجود ہے، صدر مملکت موجود ہے، مشیر موجود ہے، سفیر موجود ہے، کرنل جنرل موجود ہے، پیر مولوی موجود ہے، عوام الناس موجود ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او لوگو، او مجرموں، اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، بے نمازیوں کی صف میں چلا جائے، بدکار بدکاروں کی صف میں چلا جائے، چور چوروں کی صف میں چلا جائے، ڈاکو ڈاکوؤں کی صف میں چلا جائے، زانی زانیوں کی صف میں چلا جائے، راشی رشوت خوروں کی صف میں چلا جائے، جھوٹا جھوٹوں کی صف میں چلا جائے، ملاوٹ کرنے والا اپنی صف میں چلا جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او بدکاروں، او بے حیاؤں، او گناہگاروں، آج تمہیں اجازت نہیں کہ میرے نیک بندوں کی صف میں بھی کھڑے ہو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدوا، سجدہ کرو۔ اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور مبارک ظاہر فرمائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اسجدوا، او لوگو سجدہ کرو۔
صحابہ کی جماعت نے عرض کیا میرے آقا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ پاک وضو کے اعضاء کو ایسے چمکائیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امت ہے۔ اور کتنی بڑی شان ہے جہاں اولاد مالک نہیں بنتی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ بیوی بچہ اولاد یار دوست کوئی بھی کام آنے والا نہیں۔ ان حالات میں مدنی کریم سلطان امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا میں محمد الرسول اللہ اپنی امت کے مسلمانوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو، نمازی لوگوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا، ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ نمازی آدمی گھر میں بھی منحوس ہے، دنیا میں بھی منحوس ہے، محلے میں بھی منحوس ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی علماء دارالعلوم دیوبند، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے ایک دن ملاقات کرنے کے لیے گنگو شریف تشریف لے گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو نمازیں سکھائے، وہ انہیں جو گھنگرو باز کے ناچنا سکھائے، شراب پینا سکھائے، بھنگ گھونٹنا سکھائے، اسے پیر نہیں کہتے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو سجدہ کرنا سکھائے۔ ہمارے پیر ہیں، ہم پیروں کو مانتے ہیں، ہمارا پیر مبارک ہو، ہمارا پیر نماز والا، ہمارا پیر قرآن والا۔ جو گھنگرو باز کے ناچے وہ کنجر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ جو چمٹا کھڑکائے وہ کنجر ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ ٹلیاں اور یہ سرنگیاں اور یہ گھنگرو اور یہ ناچنے والے اگر پیر ہوتے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا پیر ہوتا، اس سے بڑا پیر عارف وعار ہوتا، بھی لمبے ہیں، چمٹا بھی لمبا ہے، ناچتا بھی اچھا ہے، وہ پھر پیر ہوتا۔ آؤ پیر کہلانے کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو ولیوں کا شہر ہے ملتان، لوگ کہتے ہیں جی ملتان شریف ولیوں کا شہر ہے۔ کبھی ولی ہوتے تھے، اب تو جو ننگا پھرتا ہو اس کو بھی پکڑ کے قبر میں ڈال کے بڑے بڑے مزار بناتے ہیں اس کے بھی۔ آؤ پیر لوگ یہ ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گنگو شریف حاضر ہوا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، حضرت آرام فرماتے، گرمی تھی، پیدل سفر کر کے آیا تو میں نے دیکھا ایک مٹی کا مٹکا موجود ہے، لوٹا موجود ہے، اس میں ذرا سا پانی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں فرج کا موقع نہیں تھا اس وقت، کوئی اور ٹھنڈک نہیں تھی، مٹکے ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے دل کو بڑی تسکین ہوئی، سکون ملا، چلو حضرت کی خدمت میں آیا ہو تو یہ ٹھنڈا پانی اللہ نے عطا فرما دیا۔ مولانا فرماتے ہیں دوڑ کے میں نے یوں کو لگایا تو پانی کڑوا، میں نے لوٹا واپس کر دیا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، میں نے عرض کیا حضرت جی آپ کے گنگو کا پانی کڑوا کب سے ہو گیا؟ مولانا نے فرمایا کہ نہیں، میری کنویں کا پانی کبھی کڑوا نہیں تھا نہ ہے۔ حضرت جی فلاں مٹکا لوٹا موجود ہے، دوڑ کے مولانا فرماتی ہیں میں لے کے آیا اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے بھی جب اسے چکھا تو اس میں تلخی تھی، کڑواہٹ تھی۔ مریدین کو جمع کر کے فرمایا بھائی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ آج ہم روزانہ عذاب قبر دیکھتے ہیں، نیٹ پہ ادھر ادھر بڑے دکھائے جاتے ہیں، بڑی شہرت کی جاتی ہے، فلاں ایسا ہوا، فلاں قبرستان میں ایسا ہوا، فلاں قبر کھولی گئی، ایسا ہوا۔ بس لوگ تماشا ہی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوئے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ پاک یہ جو نشانیاں دکھا رہے ہیں عبرت کے لیے دکھا رہے ہیں، باز آ جاؤ، راہ راست آ جاؤ۔ لیکن کون باز آئے؟ آج کے مسلمانوں کا حال ایسے ہی ہے جیسے گرمی کے موسم میں مکھی کرتے میں گھس جائے نا، اسے یوں ہلاؤ، اوپر کو چڑھتی ہے نیچے نکلتی نہیں۔ آج کا مسلمان کو سمجھاؤ، وہ اوپر کو چڑھتا ہے نیچے کو نہیں اترتا، باز نہیں آتا، راہ راست پہ نہیں آتا۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت کے قریب ہوا، میں نے عرض کر دیا حضرت جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بات ہے، اس مٹکے کا اس لوٹے کا پانی کڑوا کیوں ہے؟ مولانا فرماتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اس کے بعد آنسو بہاتے ہوئے فرما دیا اور مولانا قاسم نانوتوی ایسا معلوم ہوتا ہے یہ مٹی کا لوٹا، یہ مٹکا ایسے قبر کی مٹی سے بنا جس میں مردے کو بے نماز کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ قبر کی مٹی موجود ہے، اس کا گارا بنایا گیا، اس کا لوٹا بنایا گیا، بھٹی میں رکھا گیا، پکایا گیا، اس میں اگر پانی ڈالا گیا اس میں اتنی تلخی موجود ہے، بے نمازی کے ساتھ قبر میں کیا بنا ہوگا؟ میدان معاشر میں آواز لگ رہی ہے اسجدوا سجدہ کرو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نمازیوں جھک جاؤ، مسلمانوں جھک جاؤ، اور دنیا میں جیسے تم سجدہ کیا کرتے تھے، ہر وقت نماز کی انتظار کیا کرتے تھے، اذان سن کے جلدی جلدی مسجد میں جا کے وضو کر کے سر سجدے میں رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیا کرتے تھے، اور میرے بندو اسجدوا سجدہ کرو، جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، رکوع کرو، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرو، یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ۔ نمازی لوگ جلدی سے سجدے میں گر جائیں گے، بے نمازی کہیں گے چلو دنیا میں جیسے چکر چلاتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، کبھی کبھی پھنس جائے تو بس یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی نماز کا کہو اجی کپڑے خراب ہیں، کیوں؟ قحط پڑ گیا تھا، پانی نہیں ملا تھا، دل خراب ہے۔ کتنے لوگوں کو نا نماز پڑھو کپڑے خراب ہیں، اب تو بڑی فراوانی موجود ہے، کوئی چپڑاسی غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی اللہ نے بڑے جوڑے عطا فرمائے ہیں، اب تو اللہ نے مال و مال کیا ہے، اب کہاں وہ وقت ہے؟ بے نمازی لوگ سوچیں گے ہم بھی سجدے میں گر جائیں، نمازیوں کے ساتھ ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، اللہ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ بے نمازی لوگ جھکنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، نمازیوں کے ساتھ آج بھی ہم جھوٹ بول دیں، ہم بھی جھوٹی موٹی سجدے میں چلے جائیں، اللہ کو مکر دے دے، اللہ کو فریب دے دے، اللہ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ میں پروردگار عالم بے نمازی کی کمر میں لوہا ٹھوک کے رکھ دوں گا، سریا ٹھوک دوں گا، اس کی کمر تختے کی بنا دوں گا، لوہے کی بنا دوں گا۔ لا یستطیعون، لاکھ کوششوں کے باوجود بے نمازی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ بے نمازی ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اپنے دیکھ لیں گے، پرائے دیکھ لیں گے۔ جہنمی لوگ جہنم میں کھڑے ہو کے خود اقرار کرتے ہیں، جنتی سوال کر رہے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ، سب سے بڑی خطا یہ، سب سے بڑا قصور یہ، ہم نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نے کبھی بھی یتیموں کو، بیواؤں کا حق تو کھایا، ہم نے غیروں کا حق تو کھایا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی بھی کسی غریب کا، کسی کی پہ ہمدردی نہیں کی۔
میں نے پچھلے جمعے جو علماء حقہ کی تعریف کی تھی، اللہ والوں کی میں نے تعریف کی تھی، معاملات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ سورہ ماعون ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ مسلمانوں، ہم ایویں بات نہیں کرتے، کہانیاں سن کے باتیں بیان نہیں کرتے، حدیث مبارکہ قرآن کی روشنی میں گفتگو کیا کرتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں، غیروں کا حق سینہ میں موجود ہوتا ہے، پیٹ میں موجود ہے، جیب میں موجود ہے، غیروں کا حق کھا لیا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی، کسی کا مرلہ دبا لیا، 2-4 گز دبا لیے، مال کھا لیا، قرآن اعلان کرتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نمازی برباد ہو گئے، نمازی تباہ ہو گئے۔ میرے اللہ نماز پڑھ رہی ہے پھر برباد کیسے ہو جائے، پھر یہ تباہ کیسے ہو جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون، نماز ادا کر رہے ہیں اور قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لیکن پیٹ میں کھانا حرام کا ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، جسم پہ کپڑا حرام کا ہے، کسی کا مال سلب کر لیا، کسی کو ساتھ فریب کر لیا، دھوکہ کر لیا، ہیرا پھیری کر لی۔ کون کہتا ہے اس نے نماز ادا کی؟ غیر کا مال بڑا نظر آتا ہے، بندہ اچھا اچھا کھائے، جب نمازی اللہ کی بار لاکھ سجدے کر، ساری رات مصلی رگڑ، کچھ بھی کر، جب تک حقوق العباد معاف نہیں ہوگا تیری میری بخشش کوئی نہیں۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ Thanks for watching my video and subscribe my channel.